اللہم صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، شرک دیکھنے میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن شرک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جب تک اس سے معافی نہ مانگے تو اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور شرک میں مبتلا انسان دنیا سے چلا گیا تو اس کو جہنم کی آگ سے جلنا پڑے گا۔ وہ جہنم کی آگ اس کو کسی صورت سے کوئی بھی اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ تو اس کے لیے استغفار اور اس کے لیے اس کی معلومات ضروری ہے۔ شرک ہے کیا؟ شرک ہے کہ خالق ایک ہی ہوتا ہے، خالق ایک ہے اللہ۔ اللہ کے سوا کسی دوسری مخلوق کو اللہ کے برابر سمجھنا یا اللہ کی جو صفات ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، وہ کسی مخلوق کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرنا یا کسی مخلوق میں وہ تلاش کرنے کی کوشش کرنا کہ جو اللہ کی جو ذاتی صفات ہیں وہ، مثال کے طور پہ کہ اللہ جو ہے وہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قادر ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے سوا کسی اور کو آپ اپنا معبود بنا لیں۔ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ثنا پڑھتے ہیں، اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہماری قولی عبادات اور ہماری فعلی عبادات اور ہماری مالی عبادات سب تیرے ہی لیے ہے، اور تیرے سوا ہم کسی کی عبادات نہیں کرتے۔ اور جب ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ اور جب ہم نماز مکمل کر کے ہم نکلتے ہیں تو پھر ہم اپنی جو امیدیں ہیں یا اپنی جو ضروریات ہیں، مشکلات ہیں، حاجات ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے ہم خالق سے رجوع ہٹا کے غیر اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی اللہ سے رجوع ہٹا کے غیر اللہ کی طرف لے جانا۔ مثلا ہم کہتے ہیں یا علی مدد، یا نبی مدد، کہ ہمارا جو پیر ہے وہ ہمیں یہ چیز دے گا، ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل کرے گا، یا ہماری جتنی بھی کوئی حاجات ہیں وہ کسی غیر مخلوق کے آگے ہم نے اس کا جو ہے نا رکھنا، یہ شرک ہے جو انسان کے ایمان کو تباہ برباد کر دیتی ہے، ایمان کو کھا جاتی ہے۔ اور اس کی استغفار اور توبہ کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ اگر اس کی آپ توبہ کریں گے، اللہ سے استغفار کریں گے اور اس سے معافی مانگیں گے اور آئندہ آپ صحیح کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا۔ اگر اس کو آپ نے اس کی توبہ نہ کی اور اسی حالت میں انسان دنیا سے چلا گیا یعنی مر گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس کے لیے کوئی اور ایسی طاقت نہیں ہے جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ تو لہذا ہم سب کو شرک سے زیادہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی اور ہمیں اپنی اولادوں کو، ہمارے بچوں کو بھی شرک سے بچانے کے لیے ان کو یہ چیزیں، یہ باتیں سمجھانی چاہیے۔ اور جب ہم نماز پڑھ کے نماز مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کچھ مسنون دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ دعائیں پڑھنی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی تعلیم دی ہے۔ تو ان میں سے ایک یہ دعا ہے شرک سے بچنے کی، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شرک سے، اللہ میری حفاظت فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ، اس میں فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ کی بجائے اپنے علماء
اور درویشوں کو رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ انہوں نے ایک ہی اللہ کی عبادت کے لیے حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو مشرکوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، سورہ لقمان، جب لقمان نے نصیحت کرتے وقت اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، شرک یقیناً بہت بھاری ظلم ہے، اور ہمیں اس ظلم سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔